سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کو خالی کرواتا رہتا ہوں. حضرت جی آپ کالر لیتے رہے، میں جو اسٹیج خالی کرواتا رہتا. ٹھیک ہو؟ جی یو کین کال می ایکس. یہ ہمارے نیو مسلم بھائی ہیں، ایکس ہندو ہیں. اچھا اچھا جی بھائی. ان کی دوسری آئی ڈی بھی آ گئی ہے، شاید یہ ہیں یہ. جی یو کین کال می ایکس بھائی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں تو بس آپ سے وہ بات کرنا چاہتا تھا مفتی صاحب. میری آپ سے ای میل پہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی، تو پھر آپ شاید بزی ہو گئے ہوں گے، پھر اتنی بات نہیں ہو پائی تھی. بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار یو نیو مسلم، تو پھر وہی اتنا ہی بات ہوا، تو میں نے آپ کو رپلائی دیا تھا، پھر آیا نہیں آپ کی طرف سے. آپ کا ای میل کیا تھا؟ ای میل اپنا وہ پورا ای میل بتاؤں؟ میں تھوڑا سا اس کو نکال لوں تاکہ مجھے یاد آ جائے کہ میری آپ سے بات ہوئی تھی. کیا ای میل تھا؟ آپ نے کس ای میل سے کیا تھا؟ میل میرا تھا، ارے میں نام نہیں بتا سکتا نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیٹس فائن. ہوں. تو میں نے آپ سے اگر پوچھا تھا کہ آر یو نیو مسلم، آپ نے پازیٹیو میں جواب دیا تھا یا یہ کہا تھا جو میرے پاس ایک ای میل اور آیا تھا انہوں نے کہا تھا میں سوچ رہا ہوں؟ نہیں پازیٹیو. اچھا ٹھیک ہے. تو چلیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام لانے کو قبول فرمائے اور آپ کو ذریعہ ہدایت بنائے. جی اپنا جی بس یہ کچھ آپ کا جیسے مل جاتا ہے، جس سے کانٹیکٹ آپ سے ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت آپ سے کچھ پوچھنا رہتا ہے، تو جیسے رابطہ ایک قائم ہو جاتا ہے. جی تو آج کے لیے کوئی سوال ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں ہے. میرے ایک ہیں جو جاننے والے، وہ جوائن جی کرنا چاہتے ہیں. جی وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی جوائن کریں گے. بس وہ ہے، بس مجھے تو آپ سے خالی یہ چاہیے کہ رابطہ آپ سے ہو جائے قائم. بہتر. تو وہ جو آپ کے جاننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ نہیں غیر مسلم، نان مسلم. اچھا، وہ آج اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. جی اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، بالکل موسٹ ویلکم. جی یہ کہ جی ہمیں کسی طرح پتہ چل جائے تاکہ ہم ان کے لیے جگہ بنائیں اور وہ آ سکیں انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک چلیں ہے. شکریہ بہت. ٹھیک ہے، آپ سے اگر کیسے رابطہ قائم ہوگا؟ ای میل کے ذریعے ہی آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا اور میں انشاءاللہ پھر اپنا نمبر دے دوں گا. تو جی ٹھیک ہے. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا جناب، لاجک والا. ہیلو سر، سب کو جے شری اللہ. جے شری اللہ. اچھا یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ ٹھیک سنا ہے، ہے. ہاں یا نہ عامر صاحب؟ آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، سب لوگ آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ہم تو وہی کہیں گے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. ہم تو نہ اس سے آگے جاتے نہ اس سے پیچھے جاتے. نہیں، میں نے کہا نا، میں نے کہا جے شری اللہ. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا، وہ آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہوگا، ہمارے اعتبار سے ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھا دیا. تو آپ خیر اب یہ ادھر ادھر کی بات چھوڑ کے آپ مدعے پر آئیں. سوال پہ آ رہا ہوں میں. آپ نے کہا تھا کہ جو کائنات کو بنانے والا، اس نے سورج جو ہے اپنی مرضی سے کہے گی میں 2 گھنٹے نہیں روشنی دوں گا اور 2 گھنٹے روشنی دوں گا. یا آپ نے کہا تھا کہ جو گریوٹی ہے وہ کہے گی میں 2 دن کی چھٹی لے رہی ہوں. یہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی، جس میں ہم نے لا آف بلیک سوان بھی آیا تھا، ایک کوئی وہ آیا تھا، پوائنٹ آیا تھا. رائٹ، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن یہ جو میں نے گریوٹی کی چھٹی کی بات کی تھی، یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کی تھی. ایسا نہیں ہے کہ میرے نزدیک گریوٹی چھٹی پہ چلی گئی ہے. نہیں، مطلب کہ ان کے اندر وہ نہیں ہے، کانشیسنس نہیں ہے. اس بات پہ آپ نے کہا تھا. ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ کاز اور ایفیکٹ کا اگر سلسلہ ہے اور کاز میں اگر کانشیسنس نہیں ہے تو کاز اور ایفیکٹ دونوں کی عمر ایک ہوگی، یہ میں نے کہا تھا. ہاں، تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو گریوٹی ہے یا جو سورج کی چمک ہے، جس طرح سے ہم کسی گورنمنٹ سروس میں آتے ہیں تو ہم کو ایک پرٹیکولر لیٹر آف اپوائنٹمنٹ دیا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو فلانی میڈیکل چھٹی ملیں گی، فلانی ملیں گی. تو اس طرح سے جب ان کو بنایا گیا تھا تو ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر یا جو بھی ہے، ان کو جو نردیش دیے گئے تھے اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ ان کا کام وہی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. سورج کا کام ہے ہمیں انرجی دینا، روشنی پہنچانا، وہی ان کا کام ہے. اب ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا پروس کے دیں، وہ کام نہیں ہے. کام وہی ہے جو آپ کو اور ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اپنی مرضی سے، یہ رک نہیں سکتے.
نہیں، جب تک خدا کی اور ان کے بنانے والے کی مرضی ہوگی جب تک کہ ان کا کام چلے گا. جس دن مرضی ختم ہو جائے گی کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے اس دن یہ ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. یہ تو سائنس بھی مانتی ہے. جس سائنس پر آپ یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مانتی ہے کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری لائف سے کنیکٹڈ بھی تو ہے یہ. ہاں ہمارے خادم ہیں، ہم مخدوم ہیں یا خادم ہیں، یعنی یہ ہمارے سرونٹ ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا مطلب انسان سب جتنے بھی انسان ہیں وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے، مان لیجئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی بھی انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا سورج کو کوئی نقصان ہوگا؟ چاند کو کوئی نقصان ہوگا؟ سمندر روئے گا پیٹے گا؟ کچھ نہیں، سب آرام سے رہیں گے بلکہ اور فلورش ہوں گے. ٹھیک ہے کہ بھائی جو نقصان پہنچانے والا تھا، جو استعمال کرنے والا تھا وہی چلا گیا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مائنس ہو جائے، مان لیجئے سورج نہیں ہے یا چاند نہیں ہے یا سمندر نہیں ہے یا ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو ان کی لائف انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انسان کی لائف ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ان کو انسان کے لیے بنایا گیا، انسان کو ان کے لیے نہیں بنایا گیا. تو ہماری مرضی سے تو نہیں نکلتے، سورج نہیں نکلتا. یہ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہماری مرضی سے؟ ثابت اس سے یہ ہوا کہ یہ سب ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بنائے گئے. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ انسان کے اندر کانشیسنس ہوتی ہے، کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ اپنا سوال رکھیں. آپ کا میں نے کیا کہا تھا وہ پرانی ویڈیو ہے، لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. اب آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کیا لے کر آئے ہیں. وہی ہے کہ میرا کو یہ سوال تھا کہ میں تو ابھی بھی نیچر کو ہی کریٹر مانتا ہوں. مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کا اعتقاد کو یا آپ کا جو بلیف ہے زبردستی تو چینج نہیں کروا سکتے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اگر کوئی چیز مانتے ہیں تو آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اس پر آپ کی دلیل کیا ہے کہ نیچر جو ہے وہ کریٹر ہے. نیچر کو آپ دیکھیں. لاجک والا بھائی میرے خیال سے آپ نے حضرت کا کافی ٹائم لے لیا ہے اور بات کوئی میں نکل رہا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ. میں نکل رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ارے یار اصل کام تو اب سٹارٹ ہونے والا تھا. وہ کہہ رہے ہیں حضرت نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ کہتے ہیں میں نیچر کو کریٹر مانتا ہوں. تو حضرت نے کہا جس کو مرضی مان لے. اب ایکس مسلمز کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 2 باپ بنائے ہوئے ہیں، تو ہم کسی کو روک تو نہیں نہ سکتے جو جس کو مرضی مان لے کہ جی میرا فلانا باپ. میری ایک ریکویسٹ ہے اور میں پہلے اس کی پریمس میں ایکسپلین کر دوں کہ ریکویسٹ کیوں ہے. یہ جتنا طبقہ ہے نا، ان میں سے کوئی بھی اپنے نظریات کا دفاع نہیں کرنے والا. یہ صرف ریلیونٹ اور کول رہتے ہیں جب تک یہ اسلام پہ اور اسلامی جو عقائد ہیں ان پہ بات کرتے رہیں. میرے لیے یہ اس وقت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں جب یہ اپنے عقائد کا دفاع کریں. یعنی کہ جیسے بھی مفتی صاحب نے کہا کہ پھر ثابت آپ نے کرنا ہے، اور میں انٹرسٹ میں تھا کہ یہ بھلا کیسے ثابت کریں گے ایک نیچر کو، یعنی کہ نو ٹیلوز اسٹوکیسٹک نیچر، کہ وہ کس طرح سے خالق ہو سکتی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ جب یہ اپنے عقائد کی تشریح پہ اگر آئیں کبھی تو بڑا ہمیں کانٹینٹ منورنجن والا ملنا شروع ہو جائے گا. وہ انہیں کہنے دیا کریں. That's always good. اچھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ اسی لیے بھاگ گئے ایک دم. انہوں نے کہا میں تو نکل رہا ہوں. ہاں وہ ان کے منہ سے نکل گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو عامر بھائی نے کہہ دیا کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، چلو یہ تو بہت مجھے سیف پیسج مل گیا، بھاگو. مجھے لٹرلی ان کے سوالوں پہ ایسے لگ رہا تھا حضرت کہ یہ وائس چینجر یوز کر رہا ہے. کوئی 2-3 سال کا بچہ ہے. پاپا یہ سورج کیوں نکل آیا ہے؟ ماما یہ چاند کیوں رات کو آ گئے؟ مطلب وہ اس طرح کے سوالات ہو رہے تھے. بڑا عجیب لگ رہا تھا. خیر کیوریس جارج. اچھا یہ ساحل کریم، اچھا ان کا ڈیوائس پہلے کنیکٹ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت